فاذکرونی اذکرکم، ارشاد فرمایا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ہے ذکر، اللہ کی یاد۔ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، مجھے یاد کرو توبہ کے ذریعے، اور میں تمہیں یاد کروں گا مغفرت کے ذریعے۔ تم مجھ سے معافی مانگتے رہو، ہم تمہیں بخشتے رہیں گے۔ مجھے یاد کرو شکر کے ذریعے، اور میں تمہیں یاد کروں گا اپنے انعامات میں اضافے کے ذریعے۔ تم مجھے یاد کرو علم حاصل کرنے کے لیے، اور میں تمہیں یاد کروں گا تمہیں اپنے پاس سے علم دے کے۔ جس نہج اور جس جہت پہ بندہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ بھی اسی راہ سے آئے گا۔ آدمی اللہ تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اپناتا ہے نا، اللہ بھی اسی راستے سے آ کے بندے کو ملتا ہے۔ یہ اختیار اللہ نے بندوں کو دیا۔ تعلیم نہیں جی لگتا، یاد کرو اللہ کو، ذکر کرو۔ دو کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی ہے ہی نہیں، یا تو علم کے ساتھ رہے یا ذکر کے ساتھ رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے۔ فرمایا مجھے یاد کرو، ہم تمہیں یاد کرتے رہیں گے۔ کیسے اللہ کو یاد کرے؟ بہت طریقے ہیں، اتنے طریقے ہیں کہ اس کے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور سب سے اچھا اللہ کی یاد کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان رہے، اللہ کا خیال رہے کہ اللہ نے اس موقع پہ مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کر صحیح فیصلے کرنا، اپنی ذات کو دیکھ کر شریعت کے مطابق یہ صحیح فیصلے کرنا کہ اللہ اس وقت مجھ سے یہ چاہتے ہیں میں یہ کام کروں۔ سب سے اچھی خدا کی یاد یہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم ہمیں پکارو گے ہم تمہارا جواب دیں گے۔ حدیث میں آیا ہے تم مجھے یاد کرو گے تنہائی میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا، اور تم مجھے لوگوں کے سامنے یاد کرو گے تو میں تمہارے لوگوں سے بہتر جماعت جو میرے فرشتوں کی ہے وہاں پہ تمہیں یاد کروں۔ فاذکرونی اذکرکم، میرا نام لو ہم تمہارا نام لیں گے۔ واشکروا لی، اور میرے لیے شکر ادا کرتے رہو، ولا تکفرون، اور میری نافرمانی نہ کرنا۔ شکر کیا ہے؟ شکر ہے اللہ کے دی ہوئی چیز کو اللہ کی معصیت میں استعمال نہ کرنا، یہ ہے شکر۔ بس اللہ نے جو چیز بھی عنایت کی ہو اس چیز کے ذریعے خدا کی نافرمانی نہ کرے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ بس اللہ نے صحت دی ہے، صحت کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں مت کرے، یہ خدا کی نافرمانی ہے، شکر نہیں۔ پیسہ دیا ہے، پیسے کے ذریعے خدا کی نافرمانی نہ کرے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ کیونکہ پیسہ آخر پھر خرچ کرے گا تو کہاں اللہ کی اطاعت نہیں خرچ کرے گا نا، وہ اطاعت اصل میں شکر ہے۔ اسی طرح اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی میں گناہ نہیں کرے گا تو اس جوانی کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرے گا، بندگی کرے گا، ہمت ہوگی، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، کسی کے کام آ جائے گا، تو یہ اس نے اپنی صحت کو اچھے کاموں میں خرچ کیا نا، یہ اللہ کا شکر ہے، عملاً ادا کرنا۔ اور کم سے کم زبان سے اعتراف ہے کہ ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ ولا تکفرون، اور فرمایا میری نافرمانی نہ کرو، آخر پہ اسے لے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنا اصل ہے، نیکی کرتا رہے، اچھائی کے کام کرتا رہے، اور کفر کو آخر پر لے گئے ہیں، وہ بھی اس درجے میں کہ نافرمانی نہ کرو، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جس کی مومن سے توقع نہیں ہوتی، اور اس کو معاف کرنے کے بے حد ذرائع ہیں۔ توبہ پہ بھی معاف ہو جاتی ہے، تکلیفوں پہ معاف ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ قبر کا عذاب اس کی دھلائی کر دیتا ہے، معافی ہوتی رہتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا میری یاد، میرا ذکر، اور اس کے ساتھ ساتھ شکر کرتے رہو اور کفر نہ کرو، یہ تین چیزیں بتائیں۔